سر ابھی تمنا کے بارے میں آپ نے بڑا تفصیل سے بتایا، لیکن اپنی زندگی کو بھی دیکھتے ہوئے جس طرح ہم لوگ اس ماحول میں رہ رہے ہیں اور سارا کچھ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری پریکٹسز جو ہیں ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں، تو اسے ایک بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ تمنا کو کنٹرول کرنا بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ تو اگر یعنی کہ ایک بندہ دین میں سے کچھ اس طرح کے پہلو نکال رہا ہے کہ وہ اپنی تمنا بھی پوری کرنی چاہ رہا ہے اور ساتھ ساتھ دین کے معاملات بھی پورے رکھنا چاہ رہا ہے، اس میں کوئی نیک نیتی بھی ہو ہی سکتی ہے۔ جب وہ تو بلا شبہ ایسا ہو سکتا ہے، نیک نیتی ہو سکتی ہے، وہ تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ اللہ ہی کریں گے، لیکن امکان موجود ہے لاجیکلی۔ اصل میں جو تمنائیں ہیں ان کو جو کنٹرول کرنے کا معاملہ ہے وہ صرف ایک ہی چیز کر سکتی ہے، آپ کا یہ شعور کہ میں نے کل خدا کو جواب دینا ہے، بس آگ میں چلا جاؤں گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ جتنا سورہ البقرہ کے آغاز میں ایک جملہ تھا جو پوری ترتیب والے جملوں سے تھوڑا ہٹ کے تھا، وہ یہ تھا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو بس یہی چیز بچانے والی ہے۔ مجھے نمازوں کے لیے کون چیز اٹھائے گی؟ ایمان نہیں۔ یعنی اپنا آرام چھوڑنا، صبح صبح نیند توڑنا، اٹھ کے وضو کرنا، نماز پڑھنا، اس کا کون سی چیز چھڑائے گی؟ آخرت کا یقین۔ اور آخرت کے یقین کا کیا مطلب ہے؟ جنت اور دوزخ۔ تو تمنائیں توڑنے والی چیز ایک ہی ہے، انجام کیا ہونے والا ہے، تو اس کو اپنے اوپر حاوی رکھنا چاہیے۔ حاوی رکھنے کا مطلب ہے کہ جو اس کا بیلنسڈ تصور ہے، وہ تصور بھی ٹھیک نہیں ہے جو عذاب قبر، مرنے کے بعد کیا ہوگا جیسی کتابیں پیدا کر دیتی ہیں، وہ آدمی کو بیمار بھی کر سکتی ہیں۔ اس سے گریز کریں۔ جو قرآن مجید خوف پیدا کرتا ہے بس وہی فطری، نارمل اور صحت مند رکھنے والا خوف ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے جواب دہی دینی ہے، دوزخ میں آپ جا سکتے ہیں اگر آپ برا کام کریں گے، تو برائی کا راستہ اختیار کریں گے۔ تمنائیں پوری کریں، جائز راستے اللہ نے رکھے ہوئے۔ کوئی تمنا ایسی نہیں ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز راستہ نہ رکھا ہو، کوئی تمنا ایسی نہیں، لیکن ہر تمنا یہاں پوری نہیں ہو سکتی، یہ بھی واضح رہنا چاہیے۔ دنیا اس نقشے پر بنی ہے، بلکہ بات یاد آ گئی، میرا ایک صاحب کے ساتھ تقدیر کے مسئلے پر کافی عرصے سے گفتگو چل رہی تھی، میسیجز کی صورت میں واٹس ایپ کے اوپر۔ تو ان کو تقدیر کا تصور سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو یہ جن دنوں سیلاب وغیرہ آیا ہے انہی دنوں کی بات ہے کہ میری زبان سے یہ جملہ صادر ہوا کہ یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ طوفان، روزی کی کمی، رشتہ داروں کی، عزیزوں کی وفات، تنگ دستی، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، لکھی ہوئی ہے، لازماً آنی ہے۔ میرا آپ کا امتحان کیا ہے کہ ان حالات میں میں نے کیا رویہ ظاہر کیا۔ تو آپ دیکھیے تقدیر بھی فٹ ہو گئی، میری آزادی بھی فٹ ہو گئی۔ تو یہ ہی حقیقت ہے۔ یہاں تمنائیں توڑنی پڑتی ہیں، یہاں تمنائیں پوری نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے ہر تمنا کے لیے راستہ رکھا ہوا ہے، جائز راستہ رکھا ہوا ہے۔ کوئی بری سے بری تمنا آپ پیش کریں، اس کا راستہ جائز موجود ہوگا، لیکن وہ پوری ہوگی آپ کی، یہ لازم نہیں ہے۔ بس اسی پر امتحان ہے۔ السلام علیکم۔ میری یہ مذہبی زندگی کا آغاز تقریباً 1988 میں ہوا، جب میں انجینئرنگ میں تھا۔ تو اس وقت سے لے کے یہ اب اتار چڑھاؤ کے ساتھ جاری ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں، کچھ سال ڈیڑھ سال پہلے مجھے یہ احساس ہوا کہ میری زندگی میں اصلاً کچھ محرومیاں ہیں جنہوں نے مجھے مذہب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، کیونکہ جب ان مسائل کا حل مجھے کوئی نظر نہیں آتا تو میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہوں، اور جب اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہوں تو پھر ساتھ یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن میں بالکل نیوٹرل ہو کے جب یہ اپنا تجزیہ کرتا ہوں کہ کیا زندگی کے اندر یہ کچھ محرومیاں اگر نہ ہوں تو کیا میں ایک مذہبی آدمی ہوں گا،
تو اس کا جواب غالباً میرے ہاں نہ میں ہے۔ تو کیا ایسی مذہبی زندگی قابل قبول ہوگی؟ دیکھیے، جو زندگی کی مشکلات ہیں، جو آسانیاں ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ میں نے امتحان کے لیے بنائی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ وہ میں نے بیدار کرنے کے لیے بھی بنائی ہے، نذر کے طور پر بھی، آگاہ کرنے کے لیے۔ تو اگر کسی واقعے سے آپ کو آگاہی حاصل ہوتی ہے تو وہ خدا کی اسکیم کے مطابق ہے، وہ قابل قبول ہے۔ البتہ یہ کہ اگر وہ بات وہی ہے کہ دل تو آمادہ نہیں ہے، بس مجبوری کا قاعدہ ہے، تو پھر کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ نے مجبوراً اختیار کر رکھی ہے، تو یہ ایک ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں قرآن مجید کے مطابق مجبوری والی بندگی بھی قابل قبول ہے، مجبوری والی بندگی بھی۔ اس میں لازم نہیں ہے کہ آپ کی رضامندی پوری شامل ہو، لیکن آپ خدا کے آگے جھک گئے، مجبوراً جھک گئے یا برضا و رغبت جھک، دونوں صورتوں میں قابل قبول ہے۔ ایک بات، دوسری بلکہ دو باتیں ہوں گی۔ پہلی یہ بات کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے کہ وہ مجبوری والا معاملہ ہے کیسا ہے، لیکن دوسری بات یہ کہ مجبوری والی بندگی بھی قابل قبول ہے۔ اب رہ گیا یہ بات کہ جس وجہ سے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، وہ اصل اہم چیز ہے۔ وہ چیز یہ ہے کہ کیا کائنات میں اگر مشکلات نہ ہوتی تو خدا تک انسان نہ پہنچتا، خدا کو نہ مانتا؟ مجھے پہلے بھی ایک صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ وہ جرمنی گئے تو وہاں کوئی 10-15-20 دن رہ کے آئے، تو انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ وہاں تو خدا یاد نہیں آیا مجھے۔ یہاں بجلی جاتی ہے تو میں کہتا ہوں یا اللہ بتی آ جائے، کوئی گاڑی خراب ہو جاتی ہے یا اللہ کوئی مکینک مل جائے، وہاں تو مجھے ایک دن بھی کوئی چیز محسوس نہیں ہوئی کہ میں خدا کو یاد کروں۔ تو یہ اصل میں آزمائش، امتحان کے وہ دو چیزیں ہیں جس میں ایک چیز ہمارے اوپر غفلت کا پردہ ڈال دیتی ہے، دوسری نہیں ڈالتی۔ غربت یا مشکل نہیں ڈالتی، وہ پردے کو ہٹاتی ہے، اور جو نعمت ہے وہ پردہ ڈالتی ہے بس۔ تو امتحان میں ہم ناکام ہونے والے بن جاتے ہیں اگر نعمتوں میں خدا کو بھول جائیں، حالانکہ اس کو ہم اپنی زندگی میں خدا کے علاوہ بھی تجربہ کر سکتے ہیں۔ ماں کھانا روزانہ دے رہی ہوتی ہے، پرواہ بھی نہیں ہوتی، جس دن وہ نہیں دیتی اس دن ہم بیدار ہو جاتے ہیں، جس دن وہ فوت ہو جاتی ہے بیدار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کی عمومی حالت ہے، یہ صرف خدا کے بارے میں نہیں ہے، دنیا کی حقیقتوں کے بارے میں بھی ہے۔ تو اپنے اس رویے پر کریدتے رہنا چاہیے اپنے آپ کو کہ کہیں میرا وہی رویہ خدا کے ساتھ تو نہیں ہے جو مثلاً ماں کے ساتھ ہے، کہ جب تک وہ کھانا دیتی رہی میں نے پرواہ بھی نہیں کی، جب تک وہ کپڑے دھو کے دیتی رہی پرواہ بھی نہیں کی، جب تک وہ دروازہ کھولتی رہی میں نے پرواہ بھی نہیں کی۔ آج وہ لیٹ آئی ہے دروازہ کھولنے کے لیے، بس مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اب وہ ساری آپ کو اپنے حقوق یاد آ جائیں گے۔ اس کو خدا کے لیے ہم الٹ دیتے ہیں کہ جب خدا کو اس وقت مانتے ہیں جب وہ تنگ کرنے آتا تھا، جب تک وہ دے رہا ہوتا ہے پرواہ بھی نہیں ہوتی، خیال بھی نہیں آتا۔ جوانی میں اس لیے اللہ تعالیٰ نرمی کرتے ہیں کہ جوانی میں جوبن اتنا آتش اتنا جوان ہوتا ہے کہ خدا کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اس لیے نرمی کی گئی ہے۔ تو خود اللہ تعالیٰ بھی اس کی لحاظ کرتے ہیں۔ 40 سال کے بعد پھر کہتے ہیں میں لحاظ نہیں کروں گا، لیکن 12 سال کی بلوغت سے پہلے ایک لحاظ کرتے ہیں۔ پھر جوانی میں اگر آپ نوجوانوں کو دیکھیں 14-15 سال 22 سال تک، تو 22 سال تک وہ ماں باپ کو بھی سمجھتے ہیں جاہل ترین قوم ہے، میں ہی سب سے عقل مند، میں ہی زبردست ہوں، مجھ سے زیادہ کسی کو سمجھ نہیں ہے۔ اور جیسے ہی 40 سال کی عمر میں ڈھلنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جوڑا کس کے ساتھ ہے؟ سورہ احقاف میں پڑھیے گا، سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب 40 کی عمر کو پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرے اوپر بحث کرم کر، تو نے میرے والدین پر نعمت کی، میرے اوپر نعمت کی، تو والدین کے حوالے سے بات سوچتا ہے۔ تو خدا کا ایک ہلکا سا مظہر سمجھ لیجئے کہ 2000 میں ایک مظہر ماں باپ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو جو ماں باپ کے ساتھ میرا آپ کا رویہ ہے وہی خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ نعمتوں میں بے فکر، تنگی میں خدا یاد آتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ نعمتوں میں بھولے ہوئے ہوتے ہیں، ذرا ان سے کوئی غلطی ہو جائے کوتاہی، بہن بھائیوں کو دیکھ لیں، آپ ساری زندگی ان کے ساتھ خدمت گزاری کرتے رہیں، کسی دن آپ ان کو کوئی تنقید کر دیں، بات سمجھائیں، وہ سب کچھ بھول جائیں گے۔ تو یہ انسانی رویہ ہے،
یہ کوئی علمی چیز نہیں ہے یا کہہ لیجئے کہ کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی نفسیات کا ایک حصہ ہے۔ ہم خدا کو اسی وقت یاد کرتے ہیں جب وہ کہیں پکڑ لیتا ہے، کہیں گرفت کر لیتا ہے، بیماری آ گئی، کوئی مسئلہ آ گیا، تبھی ہمیں خدا یاد آتا ہے۔ تو یہ انسانی رویہ ہے، اس کی 40 سال کے بعد پھر اس کو اپنے شعور کا حصہ بنانا کہ میں اس غفلت میں پڑا ہوا ہوں، اس غفلت سے نکلنا چاہیے۔ یہ سب کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے، تمام انسانوں کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ لیکن آج کے جو ایتھیزم ہے اس نے اس کو دلیل بنا رکھا ہے، وہ غلط بات ہے۔ وہ ہے تو ایسے ہی جیسے آپ نے باپ کی ساری محنت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اس نے پالا ہے، پوسا ہے۔ ویسے میں نے کئی نوجوان اب جو ہماری اب نسل تیار ہو رہی ہے، وہ اس کو ہمارا سوشل میڈیا کے ذریعے سے ویسٹ پال رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے اپنے لطف کے لیے ہمیں پیدا کر دیا تھا، بس اس کے بعد یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اس نے پالا ہے، پوسا ہے، کھانا کھلاتا رہا ہے، وہ نہ کھلاتا، پہلے دن ہی اٹھا کر نالی میں پھینک دیتا، کیا کر لیتے آپ؟ تو باپ نے ایک بڑا کام کیا اس کے بعد، ماں نے ایک بڑا کام کیا اس کے بعد، وہ بالکل فراموش ہو جاتا ہے۔ اب وہ جب پابندی لگا رہے ہیں کہ تم نے اس دوست کے پاس نہیں جانا، اس سہیلی کے پاس نہیں جانا، تو وہ کہتے ہیں بڑے برے ماں باپ ہیں۔ تو یہاں پہ وہ سارے انسانی نفسیات کا ایک کھیل ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ دنیا کا امتحان اسی ذہنی پردوں پر ہی کھڑا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایک سوال یہاں سے لے لیں جی۔ زہیب شبیر صاحب کہتے ہیں جی کہ نماز کے بعد یا نفلی نماز کے بعد دعا ہاتھ اٹھا کر مانگ سکتے ہیں؟ یا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ با جماعت نماز کے بعد اجتماعی دعا کا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شبانہ انصاری صاحبہ کہتی ہیں کیا انہوں نے تورات اور انجیل میں تحریف کر لی تھی، یا ان یہود نے بھی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک رکھا تھا، جو خدا کے بارے میں بھی وہ ایسی باتیں گمان کہ خدا کچھ نہیں جانتا؟ جی، تحریف بھی کر لی تھی، اور میں نے جیسے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ فتویٰ اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فتویٰ ہے، اللہ کا دین ہے، ہیلے بازی کرتے ہیں، تو وہ سارے یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا۔ یہود کا قصور صرف اتنا ہے کہ لفظوں میں بول دیتے ہیں، اور کچھ فرق نہیں۔ یعنی جب میں فتویٰ لکھوں کہ اللہ کی بات تو یہ نہیں ہے، لیکن ذرا اس کو دل رکھنے کے لیے، اس کو کوئی فائدہ دینے کے لیے، خود فائدہ اٹھانے کے لیے جب میں دین کا حکم نیا لکھ دیتا ہوں، تو میں کیا کام کر رہا ہوتا ہوں؟ تو یہی کر رہا ہوتا ہوں کہ خدا تو نہیں جانتا نا، چلو اس کو دے دیتے ہیں، تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور جی یہاں کچھ سوال؟ سر یہ امی کا جو آپ نے ابھی بتایا کہ پڑھے لکھے لوگ جو جاننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تو استعمال ہوا ہے امی، تو ان کے لیے کس سینس میں یہ استعمال؟ اسی سینس میں کہ وہ امی قوم میں سے تھے، جیسے آپ کے لیے پاکستانی لفظ استعمال ہو جائے تو آپ پاکستانی ہیں نا، حالانکہ میں بھی پاکستانی، ساری قوم کا نام پاکستانی ہے تو آپ بھی پاکستانی ہیں، اس طرح اس پوری قوم کا نام امی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی ہے۔ ایک بحث چل رہی تھی، ایک مناظر آپ کہہ لیں، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو امی لفظ ہے یہ ام ہو گیا ماں، یہ میری، اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں۔ نہیں، یہ امی جو ہے یہ اس میں یاد وہی ہے جو پاکستانی میں لگی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں یا نسبت۔ امی کا مطلب میری ماں نہیں ہے، امی یون ہے، امی یون، پاکستانی یون، تو امی یون کا مطلب ہے ماں والے، ماں کی بات والے، ماں کے ذہن والے، ماں کے دین والے۔ شبانہ انصاری صاحب کا دوسرا سوال ہے جی کہ ہمارے ہاں جو اجماع امت کہا جاتا ہے، اس کو بھی تو دین بنا کر پیش کیا جاتا ہے، کیا ہم اس معاملے میں یہود کے قریب نہیں ہیں؟ جی، جو اجماع امت ہے وہ ایک اور چیز ہے، اور جو علماء کا اجماع ہے وہ بالکل اس کے اوپر آپ کا تبصرہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جو اجماع امت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امت اس بات پر متفق ہے صدیوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں دی تھیں، تو 5 نمازوں پر اجماع امت ہے، رمضان کے روزوں پر اجماع امت ہے، شراب کے حرام ہونے پر اجماع امت ہے، زنا کے حرام ہونے پر اجماع امت ہے۔ یہ تو دین ہے، یہ تو صرف اس کا مینز آف ٹرانسمیشن ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ کیسے ہم تک پہنچی ہے۔ تو یہ اجماع تو دین ہی کو بیان کرتا ہے، لیکن اگر فتویٰ میں نے آپ نے لکھا اپنے ہاتھ سے
اور اس پر اجماع ہو گیا تو وہ پھر اسی ذیل میں آ جائے گا جو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ وہاب صاحب کہتے ہیں جی کہ سر کامن بندے کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا علماء کا ہے۔ جی ہاں، عالم دین کا قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط بات کو صحیح بات کے طور پہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اگر جانتے بوجھتے کر رہا ہے تو مجرم ہے، غلطی لگی ہے دیانتداری کے ساتھ تو پھر مجرم نہیں ہے۔ اور عوام کا قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ علماء سے تحقیق نہیں کرتے۔ تو میں تو اپنے جہاں جمعے کا تقریر کرتا ہوں وہاں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں کہ علماء کو عوام ٹھیک رکھتے ہیں، علماء بھی بگڑ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا فرض ہے، عوام کا فرض ہے کہ وہ علماء کو ٹھیک رکھیں، ان سے پوچھیں کہ تم نے یہ بات کس بنیاد پر کہی ہے، قرآن کی بنیاد پر کہی ہے کہ حدیث کی بنیاد پر کہی ہے۔ یہ پوچھنا آپ کا فرض ہے۔ اور جب بھی کوئی نئی بات کسی عالم دین سے سنیں تو گونگے شیطان کی طرح سے چلے نہ جائیں، تحقیق کریں کہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے، کہاں سے لی ہے، کیا ثبوت ہے اس کے پاس۔ تو جب تک یہ نہیں کریں گے تو علماء تو فلسفے بنانے جانتے ہیں، اپنی داد بٹھانے کے لیے، اپنا زور دکھانے کے لیے، اپنا علمیت دکھانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب قصوروار ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے جہنم میں جائیں گے۔ جی بالکل، میں نے واضح کر دیا کہ جب آپ کے دونوں ملی بھگت ہے، آپ نے کمزوری دکھائی، میری بات مان لی، میں نے کمزوری دکھائی کہ جھوٹ بات اللہ کے نام پہ منسوب کر دی، تو دونوں ہی مجرم ہیں۔ میری بات دین نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، میری بات دین نہیں ہے، اللہ اور اللہ کی بات دین ہے۔ بس اس کو ہمیشہ پلے باندھ رہے تو پھر آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو ایک چیز لازماً سیکھنی ہے، قرآن مجید خواہ ترجمے کے ساتھ پڑھتے رہیں، لازماً پڑھیں، تاکہ کوئی آپ کو یہ نہ کہہ سکے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اور وہاں لکھا ہوا نہ ہو۔ اتنا علم ہر مومن کے لیے لازم ہے۔ مجھے امام شافعی کا یہ فتویٰ بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ عربی سیکھنا تمام مسلمانوں کے لیے فرض ہونی چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ جن ملکوں میں قرآن مجید کی زبان عربی ہے وہاں پر ہمارے مقابلے میں گمراہی کم پھیلتی ہے، کہ وہ پڑھ لیتے ہیں، پتہ ہوتا ہے ان کو کیا لکھا ہوا قرآن میں۔ ہم پڑھتے رہتے ہیں، لوگ مہینے میں 3 قرآن ختم کر جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا کیا لکھا ہوا ہے۔ جب ہال سے لے لیں۔ جی سر، یہ بات ہوئی ہے ابھی قوم کے حوالے سے، سورہ بقرہ ساری کی ساری اسی سے ڈیل کرتی ہے۔ تو ساری برائیاں اب ہماری قوم میں بھی آ چکی ہیں، دنیاوی بھی اور بالخصوص دینی بھی۔ تو اس طرح کے معاشرے میں، معاشرے کا آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو سوشولوجیکل بندے پہ امپیکٹس آتے ہیں، تو ان امپیکٹس سے بندہ ماورا ہو کر تو اس معاشرے میں جی نہیں سکتا، دنیا میں ہی نہیں جی سکتا۔ تو اس معاشرے میں یعنی کہ جو اس قدر یعنی کہ برائیوں سے پولیوٹیڈ معاشرہ ہے، پھر ایک فرد کس طرح سے جیے۔ یعنی میں پچھلے دنوں ایک چیز فیل کر رہا تھا کہ پچھلے کوئی 1 سال سے میں بہت زیادہ مذہبی ایکٹیویٹیز میں ہی رہا ہوں، تو وہ وقت بڑا کمپیریٹیولی پاک صاف گزرتا رہا، مذہبی لوگوں سے ملنا جلنا، اور المورد میں تقریباً رہے زیادہ۔ تو یہ 3-4 ماہ کے لیے میں گھر گیا، تو پھر میں نے کچھ پالیٹکس میں انٹرسٹ دوبارہ سے لینا شروع کیا جو میٹرک کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ تو اس میں پھر یوں ہوا کہ جب میں روزانہ اس چیز کو سنتا، صرف اس لیے کہ اب چونکہ کل کلاں کو کوئی امتحان وغیرہ دینا پڑتا ہے یا اب پریکٹیکل لائف شروع ہوگی، تو اس میں پھر ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو معاشرے میں ہو رہا ہے، کیا کچھ چل رہا ہے، اس کا علم ہونا چاہیے انسان کے پاس۔ ایک تو اس چیز کے کچھ امپیکٹس میرے پہ آئے، وہ کیا ہے میں آپ کو ایک اور بات کے بعد بتاتا ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہمارا ہے، اب اگر ہم کمرے میں بیٹھ کے چیزوں کو پڑھتے رہیں تو اتنا وہ فروٹفل نہیں ہے۔ آپ اگر باہر نہیں نکلتے، چیزوں کا ایکسپوئر نہیں لیتے، تب تک آپ چیزوں کو اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے کہ دنیا اب کس طرف کو جا رہی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے کچھ کمپٹیشنز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، تو شروع میں ہم اوائڈ کرتے تھے، کیونکہ ہر کمپٹیشن میں ایک دن کانسرٹ ہوتا ہے، دوسرے دن قوالی، تیسرے دن کوئی ڈی جے نائٹ، اس طرح سے کمپٹیشن کے بعد یہ انٹرٹینمنٹ کا کام ہوتا ہی ہے۔
تو شروع میں تو یہی طریقہ تھا کہ آپ کمپٹیشن کا وقت گزاریں اور اس کے بعد جب یہ انٹرٹینمنٹ کا وقت شروع ہو تو آپ وہاں سے آ جائیں. لیکن بعد میں پھر یہ سوچنا شروع کیا کہ اگر اس چیز کا بھی ایکسپوئر نہیں ہوگا تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ چیز کیسی ہے. تو لیکن وہ کچھ ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا. بہرحال یہ جو سیاسی معاملات ہیں, اس کے بعد یہ ہمارے تعلیمی معاملات ہیں, پھر یہ معاشرتی معاملات ہیں, یہ سارے سرکمسٹانسز جس طرح سے میری گرومنگ کرتے ہیں, جس طرح پہ مجھ پہ امپیکٹس چھوڑتے ہیں, اس میں پھر نہ علم کی پاکیزگی رہ جاتی ہے, نہ خیال کی کوئی پاکیزگی بالخصوص نہیں رہ جاتی, اور رزلٹنٹلی عمل کی بھی کوئی پاکیزگی نہیں رہ جاتی. میں نے خود یہ فیل کیا کہ میں جب یہ مذہب کی طرف تھوڑا سا سوچ سمجھ کے آنا شروع ہوا تھا تو میں 5 نمازیں بڑی باقاعدگی کے ساتھ کوئی سال 1 تک پڑھتا رہا. پھر وہ انٹرولز میں آنا شروع ہو گیا کہ 15 دن چھوڑ دی, 2 ماہ پڑھ لی. اب وہ انٹرول یعنی کہ دکھ کے ساتھ وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ 10 دن پڑھ لی اور 2 ماہ پھر چھوڑ دی. پھر کچھ چنگاری جو ہے پیدا ہوئی ہے تو پھر پڑھ لی, پھر چھوڑ دی. تو اس میں مجھے جو چیز نظر آتی ہے اپنا وہ سارا جائزہ لینے کے بعد, تو وہ یہی نظر آتی ہے کہ یہ جو رجحان تھا وہ کچھ بدلا ہے سیاست کی طرف, تعلیم کے ایکسپوئر کے چکروں میں, اور جو معاشرے کو سمجھنے کے چکروں میں بالکل ایک الگ طرف انسان کو لے جاتا نہ چاہتے ہوئے. یعنی کہ مجھے پورا ادراک ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ بالکل غلط ہے, صریحاً غلط ہے, رونا بھی آئے گا اس چیز پہ, لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری مجبوری ہے یہ سب کچھ سیکھنا سمجھنا, لیکن اس کا جو نتائج ہیں وہ بڑے بھیانک ہیں ایک قسم سے. ظاہر ہے جی یہ اس دنیا کی حقیقتیں ہیں, ان حقیقتوں سے ہم جتنا بھی بھاگیں بس کچھ نہ کچھ اثرات تو اس کے ہوں گے ہی. تو اللہ تعالیٰ سے توقع ہے کہ وہ ان اثرات کے وہ اثرات جن کو جو ہم سمجھ نہیں پائے اور ہمارے شعور میں نہیں آ سکے اور اس کی وجہ سے ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائیں گے. لیکن اپنی جد و جہد جاری رکھنی چاہیے. آپ کی عمر ابھی تھوڑی ہے, انشاءاللہ امید ہے آگے چل کر بہتر ہو جائیں گے حالات. دیکھیے کچھ چیزوں کا خوف ایک عمر میں زیادہ ہوتا ہے اور ایک عمر میں جا کر وہ خوف کم ہو جاتا ہے. میرا خود اپنا تجربہ ہے کہ جب میں 40-45 سال کا ہوا تو مجھے پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ آج یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس میں بہن بھائیوں کا, ماں باپ کا ڈر نہیں ہے. ورنہ ہمیشہ یہ ماں باپ کی جیسے بہن بھائی کیا کہیں گے, ماں کیا کہے گی, یہ ڈر ہوتا تھا. لیکن جب اس ایج میں جا کر پتہ چلا کہ نہیں اب وہ ڈر نہیں رہا. تو اسی طرح کچھ خوف ایسے ہوتے ہیں جو کم عمری کی وجہ سے ہم ان کو بڑی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. مثلاً میں نہیں پڑھوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نہیں پڑھیں گے تو جو رزق آپ کو ملنا ہے وہ مل جائے گا, تھوڑا مل جائے گا. لیکن وہ ہمارے خوف اتنے زیادہ حاوی کر لیتے ہیں ہم کہ اس کے نتیجے میں بہت سارے کام ایسے کرتے چلے جاتے ہیں جن کی ہو سکتا ہے ہمیں ضرورت ہی نہ ہو, کرتے چلے جاتے ہیں. اب یونیورسٹیاں بھری ہوئی ہیں ان لوگوں سے جن کو پڑھنا نہیں آتا. اور میں جو غالب کا شعر ہے نا, ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. ہم نے تعلیم سے یہی کرتے ہیں کہ جن کی تعلیم کی کوئی توقع ہی نہیں ہے وہ پڑھنے ڈال دیتے ہیں. ماں باپ پیسے والے ہیں, اسکول بھیج دیا, فیسیں دے سکتے ہیں بھیج دیا, وہ بیچارے ذلیل ہوتے گرتے اٹھتے پڑھ ہی جاتے ہیں. لیکن جو ان کی شخصیت بن جاتی ہے, آپ اس طالب علم کا ذرا اندازہ لگائیے کہ جو بار بار فیل ہو رہا ہے, ڈانٹ کھا رہا ہے, بچوں کے اپنے کلاس فیلوز کے سامنے اس کا مذاق بن رہا ہے, تو اس کی کیا نفسیات بنے گی. توڑ کے رکھ دیا آپ نے اس کو. تو غلط راستے ہم نے اپنائے ہیں, اس کے نتیجے کچھ نکلتے ہیں, اس میں شبہ نہیں ہے. تو یہ خوف ختم کرنے کے لیے ہماری ایک نئی طرح کی سکولنگ ایجاد کرنے کی ضرورت ہے. ماں باپ کو بھی اس کی ٹریننگ دینی پڑے گی کہ دیکھو دنیا میں کام کرنے کے لیے, جینے کے لیے صرف پڑھائی نہیں ہوتی ہے, یا صرف زندگی اچھی گزارنے کے لیے صرف تفریح نہیں ہوتی ہے, یا ہلا گلا ہی نہیں ہوتا ہے. اس وقت 2 چیزیں بڑی غالب ہیں ہمارے اوپر. ہر بچے کو پڑھنا چاہیے اور تفریح ہونی چاہیے. تفریح کے بغیر تو آدمی فوت ہو جائے گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرا بچپن تفریح سے خالی بچپن ہے. اسکول جانا ہے صبح, اسکول سے آ کے بس دوپہر کا کھانا کھانا ہے,
कोई आधा घंटा पौना घंटा कोई खाया पिया, कोई लेटे, उसके बाद वालदा कहती थी हर मजमून का एक एक सवाल याद करके सुनाओ, और ये सिलसिला रात 8-9 बजे तक चलता रहता था। उसके बाद हम सो जाते थे। ये मेरा बचपन है। तो क्या मैं बीमार हो गया हूँ? कुछ भी नहीं। एक बुखार था मेरी वालदा को, वो बस यही था कि पढ़ना चाहिए बस। उसमें कई लोगों के खून हो जाते हैं शख्सियात के, और कुछ नहीं होता। तो ये जो ज़िंदगी है, इसको कैसे देखना है हमने इस तरह से देखना है कि आपकी शख्सियत एक इंसान है, आपकी शख्सियत को पूरा वक़ार मिलना चाहिए, पूरा एहतराम मिलना चाहिए, उसको शख्सियत को पनपने का मौका मिलना चाहिए, पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। जो आप करना चाहते हैं वो करें। तो बस प्राइमरी तक लाजमी पढ़ाना चाहिए, उसके बाद आपको छोड़ दें, ज़िंदगी में धक्के खाएं, सीखें क्या करना है, फिर फ़ैसला करें क्या करना है। पढ़ने वाले हैं तो पढ़ते रहेंगे, कोई रोकेगा नहीं आपको। नहीं पढ़ने वाले हैं तो अपनी ज़िंदगी बनाएंगे। यानी मैं बहुत सारे ऐसे डॉक्टरों को जानता हूँ जो, मैं उनके, अल्लाह ताला माफ़ करे, किसी डॉक्टर को बुरा ना लगे, हर किसी के लिए नहीं है ये बात, तो मैं कहा करता हूँ कि ये जो डॉक्टर हैं ये टांके बहुत अच्छे लगा लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ने मोची पैदा किए थे, वो टांके लगा रहे होते हैं बड़े ज़बरदस्त, लेकिन यही पता नहीं होगा कि बीमारी की वजह क्या है। ये पाकिस्तान में 5 साल पहले की बात है, 6 साल पहले की, यूनिसेफ ने सर्वे करवाया एक मकसद के लिए, तो पाकिस्तान के 99% डॉक्टर्स को बुखार की सारी वजूहात का इल्म नहीं था। 1 या 2 का पता था, 3 का पता था। ये 99% डॉक्टर, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। वजह क्या है कि डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे, माँ बाप ने ज़बरदस्ती डाल दिया, बस घिसट घुसट के पड़ गए। तो जिस मुल्क में ये सूरत हाल हो, और फिर बदकिस्मती ये है कि जो लायक होते हैं वाकई डॉक्टर बने, वो बाहर भी निकल जाते हैं। वो पाकिस्तान में क्यों बैठेंगे? पाकिस्तान फिर वो बैठते हैं जिनको फिर किसी तरह से कारोबार चल पड़ता है। तो ये वो सूरत हाल है। इसलिए इस सूरत हाल से निकलने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को, इंसानों की, पूरे मुआशरे को इंसानों की नज़र से देखना शुरू करें कि आप हैं कौन, आपकी सलाहियतें क्या हैं। मुझे अपने दोनों बच्चों का पता था क्या सलाहियतें हैं, दोनों के मिजाज, दोनों की दिलचस्पियाँ नज़र आ रही होती हैं। बचपन में कोई ऐसा थोड़ा ही है कि पता नहीं चलता, लेकिन मेरे पास हालात ही नहीं थे कि मैं अपने बच्चों को उस लाइन पे डाल सकता हूँ। उन्होंने खुद ही फिर लाइनें इख्तियार की हैं जो करते हैं, मैंने उनको नहीं रोका। वैसे मेरी अपने बेटे के बारे में बड़ी ख्वाहिश थी कि वो फ़िज़िक्स पढ़े, तो दोनों मिलकर जदीद एथीज़म का पिया पाँचा करेंगे। उसने कंप्यूटर की लाइन इख्तियार कर, ठीक, मैंने नहीं रोका उसको। तो ये जो ज़िंदगी है, इसमें आपका हक़ है कि आपने क्या लाइन इख्तियार करनी। माँ बाप को प्राइमरी तक पाबंदी लगानी चाहिए ताकि उसको लिखना पढ़ना आ जाए, जो मजबूरी है, हिसाब किताब आ जाए हल्का फुल्का, और बस उसके बाद वो 5-10 साल धक्के खाए, फिर इंजीनियर बनना है इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बनना है डॉक्टर बन जाए, साइंसदान बनना है साइंसदान बन जाए, फ़लसफ़ी बनना है फ़लसफ़ी बन जाए। उसका काम है, हमारा काम नहीं है। वो इशफाक अहमद साहब थे हमारे तलकीन शाह वाले, वो एक जुमला बड़ा अच्छा कहा करते थे कि भाई सबसे बड़ी चीज़ मेरा नाम था, उसका भी मुझे हक़ नहीं दिया गया कि मैं अपना नाम खुद रखूँ। इतनी पाबंदियाँ हैं इस मुआशरे में। तो एक मतलब नाम तो आप हम नहीं रखना है, लेकिन बहरहाल वो कैफियत ये है इंसान की कि, तो उससे पूछा इंटरव्यू लेने वाले कि अगर आप खुद रखते तो क्या, मैं कोई असदुल्ला रखता, कोई शेर रखता, कोई कुछ रखता। तो अब ये आदमी की तमन्ना है ना एक, कि उसको ये भी पाबंदी महसूस हो रही है कि मेरा नाम क्यों रख दिया। तो ये वो जगह हैं जहाँ पर हमें इंसानों की नज़र से देखना है। अगर इंसानों की नज़र से नहीं देखेंगे तो फिर यही कुछ है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो यही है कि बस क्लैरिकल किस्म के इंजीनियर, माजरत के साथ बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर भी हैं पाकिस्तान में, और डॉक्टर मोची की कैफियत के डॉक्टर्स ये हम पैदा करते चले जाएंगे। और ये जो सूरत हाल आपको नज़र आएगी, ये आप सदियों तक ऐसे चलती रही जब तक हम ये तब्दील नहीं करेंगे। मेरी माँ को ये बुखार है कि इसको मैंने PhD करवा के छोड़ना है, इसको डॉक्टर बना के छोड़ना है। मेरी माँ को बुखार है, इसको इंजीनियर बना के छोड़ना है। ये बहुत नाक़िस अप्रोच है।
آمنہ طالب صاحبہ کے سوال ہیں جی کہ سر یہ کہا جاتا ہے کہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرنی چاہیے، اس کی دلیل کیا بنے؟ مشرکین کے لیے ہدایت کی دعا کریں تو انشاءاللہ مغفرت بھی مل جائے گی، لیکن اس معنی میں روکا گیا تھا، اس کو سمجھ لیجئے۔ وہ یہ تھا کہ جب ایک آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ یہ میرا دشمن ہے، کافر ہے، اس کے لیے ہمیں دعائیں مغفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے اپنا دشمن قرار دے دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جو روکا گیا اپنے والد کے لیے دعا کرنے سے، وہ اسی وجہ سے تھا، بلکہ اللہ نے پوری بات کہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے روکا گیا تھا کہ وہ اس کے جو والد تھے ان کے، وہ اس طرح کے تھا، لیکن انہوں نے جو دعا کی وہ کس لیے کی؟ وعدہ تو جو پورا کیا انہوں نے اپنے باپ سے، جب وہ نکلنے گئے تو انہوں نے کہا میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ تو انہوں نے وعدہ پورا کیا، لیکن پھر اللہ نے روک دیا کہ نہیں، اب یہ دعا نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے دشمنوں کے لیے آپ دعا کریں کہ اے اللہ تو معاف کر دے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، جس کو اللہ نے دشمن قرار دے دیا۔ یہ کہا کہ میرے اور آپ کے خیال میں وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو آج کل کے مشرکین کی یہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ جو ان کو ابو جہل اور ابو لہب، اب ابو جہل اور ابو لہب کا بیٹا بیٹھ کے اللہ سے مغفرت کرے کہ تو اپنے دشمن کو معاف کر دے، ٹھیک ہے، بندگی کا تقاضا تو ہے، لیکن روک دیا گیا اس سے۔ سر میں نے محسوس کیا ہے کہ مکتب فراہی کا بدعت یا غیر اللہ سے مدد حاصل کرنے کے حوالے سے رائے اہل حدیث کی طرح لگتی ہے، سطحی طور پر، تو کیا میں درست سمجھ رہی ہوں؟ جی، جہاں جہاں آپ کو شرک کا معاملہ نظر آئے، بدعت کا معاملہ نظر آئے، تو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں اہل حدیث والی رائے لگتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اہل حدیث کافر تھوڑے ہیں کہ ان سے مشابہت ہوگی تو برا لگے گا، مومن ہیں، اچھے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا کہا جا سکتا ہے، اور دلائل پیچھے مختلف ہو سکتے ہیں اور چیزیں پیچھے ہوتی ہیں، لیکن بات ٹھیک ہے، جہاں بدعت ہے وہاں بھی ہم ان کے ساتھ ہیں، بدعت باقی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں شرک ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، شرک نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم ان کے ساتھ کیا ہیں؟ پوری امت کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ پوری امت ہی شرک کو نہیں مانتی، اس کے کچھ مظاہر ہیں جس میں شرک میں بعض مسالک پڑے ہوئے ہیں، تو ہم اس میں اہل حدیث کا ساتھ دیں گے۔ ہاں، بعض چیزوں میں اہل حدیث زیادہ کرخت ہو جاتے ہیں، اس میں نرمی کے بھی قائل ہیں۔ انہی کا سوال کا اگلا حصہ ہے کہ یعنی بدعت سینہ بسینہ کا تصور غلط ہے، اچھا بدعت سیئہ اور حسنہ کا تصور غلط ہے، یا پھر وہی کہ مردہ سے مدد حاصل نہیں ہو سکتی؟ یہ کوئی بدعت سیئہ اور حسنہ نہیں ہوتی، بدعت ہوتی ہے۔ یہ ایک جملہ ہے حضرت عمر کا، اس سے ایک تصور پیدا کر لیا گیا رضی اللہ عنہ، اور پھر ایک پورا تصور قائم کر لیا۔ دین کے اندر ثواب کے حاصل کرنے کے لیے کوئی نیا عمل اس میں ڈال دینا، یہ بدعت ہے، یہ سیئہ ہی سیئہ ہے، حسنہ نہیں ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، ثواب کی غرض سے دین میں کسی نئے عمل کا، کسی نئے کام کا اضافہ کر دینا، انٹروڈیوس کروانا، یہ بدعت ہوگا۔ لیکن جس کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے وہ بدعت ہوتی ہی نہیں ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ لیجئے۔ مثلا ہم نے کہا جی کہ نماز ثواب حاصل کرنے کے لیے جمعرات کی جمعرات قرآن خوانی کی جائے گی، یہ بدعت ہو جائے گی۔ لیکن قرآن پڑھانے کے لیے مسجد میں سٹول اور بینچ بنا لینے چاہیے، بدعت نہیں ہوگی۔ سٹول اور بینچ بنانے کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے۔ مثالیں یہ دی جاتی ہیں کہ مدرسہ نہیں تھا تو مدرسے کی بلڈنگ بنا لی، تو یہ تو بدعت حسنہ ہے۔ نہیں، مدرسہ کوئی دینی عمل ہی نہیں ہے، وہ قرآن پڑھانے کے لیے ایک جگہ بنائے گی، اس لیے ثواب کا باعث ہے، ورنہ مدرسہ بنانے میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو مدرسہ بنانے میں ثواب اس لیے ہوا کہ قرآن کی تعلیم کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو مدرسہ بدعت نہیں ہے، بلڈنگ بنانا بدعت نہیں ہے، مسجد پکی بنانا کچی بنانا بدعت نہیں ہے، یہ کوئی دینی عمل ہی نہیں ہے۔ مسجد کا کچا ہونا پکا ہونا کوئی دینی عمل نہیں ہے۔ دینی عمل تب ہے کہ یہ کہا جائے کہ پکی مسجد بنانے ہی میں ثواب ہوگا، اب بدعت ہو جائے گی۔ مسجد کچی بنانا پکی بنانا دونوں صورتوں میں ثواب ہے، کیونکہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔
لیکن کوئی آدمی کہے جی نہیں یہ والا پتھر لگائیں گے تو ثواب ہوگا، اب آپ نے بدعت بنا دی ہے، یہ بدعت سیئہ ہی سیئہ ہے۔ تو جس چیز کے ساتھ آپ ثواب جوڑ دیں یا جس کے نہ کرنے کے ساتھ گناہ جوڑ دیں اور وہ دین میں پہلے سے معلوم نہ ہو تو وہ بدعت ہوتی ہے۔ جو دین پہ عمل کرنے کے لیے چیزیں ہم کرتے ہیں، مسجد بنا لی، فرش بنا لی یا پکی چھت بنا لی، یہ کوئی بدعت ہی نہیں ہے۔ بس ہماری مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مقابلے میں کہیں گنا مختلف ہیں۔ آپ کنکریوں کے اوپر نماز پڑھتے تھے، پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بچھا دی جاتے تھے، فرش وہ ہوتا تھا۔ کھجور کی چھت اس کے 3 پتوں کی، اور بس بڑا سا ایک جیسے برآمدہ سا ہوتا ہے، مسجد نبوی کا نقشہ یہ ہے۔ اب اس میں ہماری مسجدیں اے سی لگے ہوئے، کارپیٹڈ، ماربل لگے ہوئے، پتھر لگے ہوئے، خوبصورت ڈیزائن بنے ہوئے، نیچے آپ کے موٹے موٹے دبیز قالین بچھے ہوئے، تو یہ سارا کچھ بدعت ہے کیا؟ نہیں، یہ بدعت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو اگر ہاں کوئی کہے کہ بھئی قالین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اب بدعت بن جائے گی، ایسا کوئی چیز تو اب ہم نے یہ بلڈنگ بنائی ہے علم اور دین کی تعلیم کے لیے، تو کوئی بدعت تھوڑی ہے۔ ہاں میں چیزیں وہ پڑھانی شروع کر دوں جو اللہ کے دین میں نہیں ہے تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ پیر بابا کی شفاعت کسی کام کی نہیں، یہی سب عقائد کے لیے پرزور دلائل اہل حدیث کی جانب سے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے، جو میں نے ابھی آپ کو یہود کے حوالے سے آیت نمبر سورہ البقرہ کی 78 اور 79 میں 79 میں بتایا کہ دین صرف اللہ کے بتانے سے بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پیروں فقیروں کی کوئی لسٹ جاری نہیں کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شفاعت کر سکیں گے۔ ایک آدمی کا نام نہیں لیا اللہ اور اللہ کے رسول نے کہ میرے بعد اس کو ماننا کامیاب ہو جاؤ، ایک آدمی کا نام نہیں لیا، کوئی فہرست جاری نہیں کی، حتیٰ کہ صحابہ کے بھی نام نہیں لیے کہ تم ان کو پیروی کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ، کوئی نام نہیں ہے۔ اس کے بعد میں کس کی شفاعت کی توقع کروں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اپنی حالت کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی جو کچھ دنیا میں لینا ہے لے لو، آخرت میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں، اس کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ تو قرآن اور سنت سے بتائیں کہ کسی بابا جی کا نام لیا گیا ہو، کسی شفاعت کا کہا گیا ہو کہ وہ کر دیں گے تو میں مان لوں گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری قرآن سے ثابت ہونی چاہیے۔ اگر قرآن سے ثابت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہونی چاہیے، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ یہ اکرم بٹی صاحب کا ہے جی کہ کین وی کال ٹوڈیز پیر اینڈ امی اکارڈنگ ٹو دس آیا؟ جی کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے۔ کوئی ہے جی ہال میں سوال؟ یہ قرآن میں مختلف جگہوں پہ مایوسی اور بے حیائی کا اکٹھے ذکر ہوا ہے کہ شیطان آپ کو مایوسی، ان کا آپس میں کوئی مطلب قریبی رشتہ ہے؟ کچھ چیزیں اعمال ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید نے تبذیر اور انفاق کا ذکر کیا ہے، وہاں ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں پیسے اڑائیں گے تو نیکی میں نہیں اڑائیں گے، نہیں خرچ کریں گے۔ پھر ایسا ہی جو مایوسی اور فحشا ہے، یہ شیطان کے ان حربوں میں سے ہے جو خدا سے دور لے جانے کے لیے وہ استعمال کرتا ہے۔ جنس کا جذبہ سب سے زیادہ خدا سے دور لے جانے والی چیز ہے، سب سے زیادہ۔ اگر آپ نامحرم عورتوں کے پیچھے لگ جائیں، یا عورتیں نامحرم مردوں کے پیچھے لگ جائیں، یا بری چیزیں دیکھنا شروع کر دیں، بری چیزیں خیالات اپنے اندر پالنا شروع کر دیں، تو آہستہ آہستہ آپ دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک یہی کام مایوسی کرتی ہے، ٹھیک یہی کام۔ خدا سے نا امیدی پیدا ہو جائے تو کفر کے راستے اس سے زیادہ تیز کوئی سفر کرانے والی چیز نہیں۔ تو خدا سے دور لے جانے والی چیزیں کون سی؟ اس لیے ہماری امت میں یہ ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے کہ باوضو رہا کریں، وہ پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے۔ جب آپ باوضو رہیں گے، نہانا اس کی کچھ حکمتیں اور بھی ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کے لیے پاک صاف ہونا ہے، یہ آپ کے اندر ایک طہارت کا احساس قائم رکھتا ہے، جس کی وجہ سے آپ دین کے جذبے کے، پاکیزگی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ
پاکیزہ چیزوں کی طرف کھینچے گی. تو یہ شیطان کے حربوں میں سے خوف, مایوسی اور جنس. اور تبذیر جو ہے اللہ تللہ میں پیسے خرچ کرنا, وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. تو وہ انفاق کی راہ میں, بخل کی راہ میں آپ کے معاون بنتی ہے. محمد صدیق صاحب کا سوال ہے جی کہ السلام علیکم سر, کیا قرآن اینڈ قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے؟ قتال معجزہ قرآن مجید تو اس میں کوئی شبہ نہیں معجزہ ہے, لیکن قتال کا مجھے نہیں سمجھ آیا آپ کس پہلو سے معجزہ کہہ رہے ہیں. اگر اس پہلو سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی جو جنگیں ہیں اس میں وہ فیصلہ کن ہوئیں, تو اس معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کا پہلو یہی ہے تو قرآن مجید اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, معجزہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی معجزہ ہے, اس معنی میں کہ آپ نے نبوت کے ملنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور اس سرزمین پر غالب آؤں گا. 23 سال کے عرصے میں آپ نے یہ کام کر دکھایا. کوئی پیچھے تاریخی, جغرافیائی, معاشی عوامل موجود نہیں تھے جو یہ سب کچھ وجود پذیر کرتے ہیں. اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو انقلاب فرانس ایک بڑا واقعہ ہے یورپ کی تاریخ میں, اس کے اسباب کو پڑھیے. اور اسی عنوان سے کتابیں آپ کو مل جائیں گی, اسباب انقلاب فرانس, مضامین مل جائیں گے, آرٹیکل مل جائیں گے. تو اس میں آپ کو بتائیں گے کہ پچھلے 200 سال سے کون کون فلسفی پیدا ہوئے, کون کون سے کام ہوئے جس کی وجہ سے انقلاب فرانس کی راہ کھلی. اس طرح کی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکال کر دکھا دیں, ایک بھی نہیں. حد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنی مول لی ہے. ایک ہوتا ہے نا قوم کے مسئلے حل کرنے کے لیے نکلے ہیں, تب انقلاب آ گیا. آپ نے دشمنی مول لی ہے قوم کی. کہا ہے جن خداؤں کو تم پوج رہے وہ خدا نہیں ہیں, چھوڑ دو. مکی صورتوں میں دیکھیے کہ آپ معیشت کا ایک لفظ بھی نہیں بول رہے کہ تمہیں بڑا فائدہ ہوگا, دنیا کا رزق ملے گا, یہ ہوگا, کچھ بھی نہیں. میں کوئی معاشی نظام دے رہا ہوں, نہیں. توحید پہ آ جاؤ, نماز پڑھو, اللہ کے بندوں پہ اوپر خرچ کرو, بس یہی کچھ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے لیے جغرافیائی, سماجی, سیاسی, پولیٹیکل کوئی عوامل موجود نہیں ہے. اس روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب آتے ہیں صرف 23 سال کے عرصے میں. اور غلبہ آپ کا دیکھیے کہ آپ کا غلبہ ایسا غلبہ ہے کہ دنیا کی تاریخ بدل کے رکھ دی, تہذیب بدل کے رکھ دی, سوچ بدل کے رکھ دی. کون سا پہلو ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اثر انداز نہیں ہوئے؟ کوئی پہلو آپ انکار نہیں کر سکتے. سماج, سیاست, معیشت, دنیا کو دیکھنے کا انداز اور دنیا کے اندر سائنس کا آغاز, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیضان سے جاری ہوا ہے. تو اس لیے وہ ہر اعتبار سے معجزہ ہے آپ کی زندگی. اور میں یہ جسارت کیا کرتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے کہ ہمارے عہد میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہونے کا ثبوت ہے, دلیل ہے, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس اعتبار سے آپ کا بڑا اعلیٰ مقام ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. آپ کی حیات طیبہ ایک معجزہ ہے, لافانی معجزہ ہے. تو اس کو اعتبار سے اس کو پڑھیں. سیرت ہماری لکھ دی اجمیوں نے, اور سیرت میں وہ پہلو ہی غائب ہو گیا جو آپ کی معجزانہ ہستی کا ایک اعجاز تھا, وہ ختم ہو کے رہ گیا. وہ بس ہمیں چند جنگیں نظر آ جاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی ہستی ہیں. انسانی تاریخ میں ایسا کوئی شخص آپ کو دکھائی نہیں دے گا. یہ میں مذہبی عقیدت سے نہیں کہہ رہا, آپ کے اثرات کے اعتبار سے. خدا کی اسکیم بالکل حرف بحرف اللہ تعالیٰ نے پوری کر کے دکھائی, اس کے اثرات ہیں. میں اور آج بھی اس اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا اہل کتاب کو دیکھیے, تورات اور انجیل کی کیا حالت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی نبوت کا ایک ایسا دھکا لگایا ہوا ہے جو قیامت تک چلتا چلا جائے گا, اور اس میں مجھ آپ جیسے لوگ کھڑے رہیں گے اطمینان کے ساتھ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ آپ کا فیضان ہے, جو معجزہ آپ کے ذریعے سے صادر ہوا. ظاہر ہے وہ اللہ نے کیا ہے, یہ نہ سمجھیے کہ اللہ کا میں انکار کر رہا ہوں, لیکن خدا نے اپنا ایک نشان قیامت تک کے لیے قائم کیا ہوا ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. یہ حیرت انگیز ہے. اس زاویے سے اس کو پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ثبوت ہے خدا کے ہونے کا.
وہ اپنی ذات کے لیے بھی ثبوت ہے لیکن اللہ کے ہونے کا بھی ثبوت ہے. حیرت انگیز. حضرت موسیٰ بھی ایسے ہی تھے, حضرت عیسیٰ بھی ایسے ہی تھے, لیکن ان کی تاریخ ہمارے پاس محفوظ نہیں رہی. قرآن نے ان کو ایسے پیش کیا ہے کہ وہ بھی میرا ثبوت تھے. اور کوئی ہے جی سوال یہ؟ سر یہود کی طرف سے تحریف کی کرنے کا ذکر ہوا, تو وہ تحریف کی نوعیت کیا تھی؟ وہ لفظی تحریف کرتے تھے یا معنوی تعریف کر دیتے تھے؟ ایک سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ نے اپنے سامنے توریت کو رکھا اور کہا کہ اے توریت میں تجھ پر بھی ایمان لایا اور اس نبی پر بھی ایمان لایا جس پر تجھے نازل کیا گیا. تو یہ جو سامنے توریت تھی جس پر رسول اللہ ایمان لا رہے ہیں, یہ اس میں تحریف ہوئی تھی یا بالکل اصل حالت میں تھی, یا وہ صرف معنوی تعریف کرتے تھے, لفظ محفوظ تھے؟ ہاں, ان کے ہاں کئی طرح کی, میں نے اس پر تفصیل سے بات کی تھی پچھلے درس میں, کہ وہ لفظوں کو بدل دیتے تھے, وہ معنی کو بدل دیتے تھے. یعنی معنوی تحریف, آپ کی دونوں تعریفیں جو آپ بول رہے ہیں دونوں ہی کرتے تھے. ایک اور بھی تحریف کرتے تھے کہ لفظ بھی وہی لکھا ہوا تھا, اس کے معنی بھی وہی ہیں, لیکن اس کو بولتے ہوئے غلط بول دیتے تھے, تو اسے سننے والے کے اوپر معنی بدل جاتے تھے. اسی طرح فتویٰ کچھ ہے, لکھ کچھ دیا, جیسے جو آج زیر بحث آیا, یہ ساری تحریفیں وہ کرتے تھے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو آپ نے تورات کہا کہ جو میرے سامنے تورات ہے میں اس کو مانتا ہوں. قرآن مجید نے خود حوالہ دیا ہے کہ تورات میں لے کر آؤ, کہاں لکھا ہوا یہ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایک بڑا حصہ صحیح تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ہے. اس کے بعد کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں, 1400 سال ہو گئے ہیں, پتہ نہیں اب جو تورات ہے وہ وہی ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی یا نہیں, یہ ہم نہیں جانتے. کیونکہ جو میڈل ایسٹرن بائبل ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے, لیکن اتنی بھی ڈیفرنٹ نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہیے. تو اس لیے یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو مدینہ کے یہود تھے ان کے پاس جو تورات تھی وہ اصل کے زیادہ قریب ہو, لیکن وہ تھی ظاہر ہے کہ اصل تو نہیں تھی, ترجمہ ہی تھا, لیکن بہرحال وہ لگتا ہے کہ بہتر ہوگی اس کے مقابلے میں.